بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، بہت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو جاننا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے اور اس مہینے کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ آج کی ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پہ روزے کی حالت میں ہمارے بھائی غیبت بھی کر لیتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، کبھی کبھی گالیاں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کی پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کو بھی مارنا ہوتا ہے اس میں۔ تو اسی طرح زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں کوئی ایسی کام نہ ہونے پائے جس سے ہمارے روزے پر فرق پڑے۔ یعنی کان اور آنکھوں سے ہم کوئی حرام کام نہ کریں، کانوں سے کوئی حرام چیز نہ سنیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، کسی کا چغلی نہیں سننا چاہیے، کسی کا جھوٹ کے نہیں سننا چاہیے۔ ایسی آنکھوں سے کوئی ایسی شے نہ دیکھیں جو شریعت مطہرہ میں حرام کی گئی ہے، کیونکہ روزے پر اس کا فرق پڑتا ہے، روزے میں کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور پیر بھی ایسی جگہ نہ ڈالیں کسی راستے پر کہ جس سے ہمارے روزے میں کوئی کراہیت پیدا ہو، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں اور بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ ہلاک ہونے کے قریب تھی، یعنی ختم ہونے کے قریب تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کے پاس دو پیالے رکھوائے، تو ان دونوں عورتوں نے ان پیالوں میں پلٹی کی، تو ایک نے خون کی پلٹی کی اور ایک دوسرے کلر کی پلٹی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو عورتوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام چیز سے روزے کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ چغلی اور غیبت کیا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ روزے کی حالت میں غیبت اور چغلی کرنا یہ منع ہے، اور چغلی اور غیبت تو ویسے بھی منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے روزے پر فرق پڑتا ہے، روزہ جو ہے اس کا کراہیت ہوتی ہے روزے کی حالت میں، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اور اللہ ہی اس روزے کی جزا اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بھائیوں کو اور ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، جھوٹ نہ کریں اور بیہودہ کلمات زبان سے نہ نکالیں، کسی سے مذاق نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، تاکہ ہمارا روزہ اچھا رہے۔ اور روزہ جب اچھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرمائے گا، اور جب قبول ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کی جزا بھی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔